حضرت امام حسین نے فرمایا، بیعت تو نہیں کروں گا، جو تم کہتے ہو کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کوفہ بندر دوڑایا اور روکا بھیجا، حسین ابن علی ہیں، زیادہ دیر نہیں روک سکتا۔ انہوں نے حر بن یزید کو پیغام دیا، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو۔ کھانا پانی نہیں ملے گا تو چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ امام علی مقام کے پاس یہ پیغام آیا۔ حر نے کہا، میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کر بھیجا۔ ابن زیاد نے کہا، حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے۔ ایک ریح کا علاقہ تھا، بہت سرسبز و شاداب۔ گورنری کے لیے لوگ اسے مانگتے تھے۔ نسل رسول کے خلاف بھی لوگ نکل آتے ہیں۔ امام حسین کو روک دیا گیا۔ عمر بن سعد نے روک لیا۔ یکم محرم کو امام علی مقام آئے۔ 7 محرم تک روکا، پانی بند کر دیا۔ جانور بھی پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت نہ تھی۔ 3 دن پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر بہت سنگ دل اور بدبخت آدمی تھا۔ اس نے علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا اور لشکر لے کر آیا رات کو اور کہنے لگا امام حسین سے، یا تو جنگ کریں یا بیعت کریں۔ حضرت امام حسین نے حضرت زینب کے پاس اندر گئے اور مشورہ کیا۔ پھر باہر آئے اور فرمایا، میری بات وہی ہے جو پہلے تھی، بیعت نہیں کروں گا۔ صحرا کا علاقہ تھا، بچے ساتھ تھے، کٹھن سخت حالات تھے، چاروں طرف موت ہی موت تھی، دور دور تک کوئی اپنا نہیں تھا۔ اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین تھے، بچے ساتھ تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ کیا انداز تھا امام علی مقام کا! کل جنگ کروں گا، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کر اپنے رب کی عبادت کر لوں، میرے مالک سے راز و نیاز کر لوں، اس سے پوچھوں تو صحیح۔ والد بھی شہید، بھائی بھی شہید، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا، اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں۔ اس لیے میرے نانا نے بھی بدر میں عبادت کی تھی، اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے، تم مجھے موقع دو۔ دونوں کہنے لگے، کوئی موقع نہیں ہے۔ حر بن یزید بولا، نہیں، حسین کو موقع دو، بدتمیزی نہ کرو، تمہیں موقع دینا پڑے گا، حسین کو موقع دو۔ حر بن یزید نے پھر منت کی، حضور آپ مان جائیں۔ فرمانے لگے، ماننے والا کھاتا کوئی نہیں ہے۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا، تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہے۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا دن۔ جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت امام حسین نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نمازیں۔ سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا! امام علی مقام کی نماز پوری ہوئی تو حر بن یزید شمر عمر بن سعد سے کہنے لگا، واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں ہے کون ہے، تم نے نہیں پڑھا، تمہاری آنکھیں بند ہیں؟ کہنے لگا، چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر بن یزید بولا، تو سن لو، مجھے حکومت نہیں، جنت چاہیے۔ امام علی مقام کی پہلی فتح دیکھیں۔ حر بن یزید ایڑی لگا کر یزید کے لشکر سے حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ پہلا شخص جب حضرت امام حسین کو روکا اور پہلا شخص جس نے امام حسین پر پہلا سر اسی شخص نے کٹوایا، لیکن یزید کی قبر پر لعنت بھی کوئی نہیں برساتا۔ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں، قدموں میں حر بن یزید کا مزار بنا ہے۔ اب ہم حر بن یزید نہیں کہتے، اب ہم حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جنگ کا طبل بجا۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام علی مقام نے انہیں روکا اور کہا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ دیا اور نکالا اور کہا، ابا جی نے کہا تھا کوئی بڑی مشکل آئے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھنا، تو آج میں نے کھولا ہے، یہ دیکھیں، لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ نہیں ہے۔
قاسم اگر حسین پر، اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو اس کے آگے چلنا، اسے میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ حضرت امام حسین پہلی بار میدان کربلا میں روئے اور فرمایا ٹھیک ہے حسن کی یہ وصیت ہے تو تمہیں اجازت ہے، میں نے اس کی زندگی میں بھی ہر بات مانی ہے، اب بھی مانوں گا۔ اور پھر امام قاسم بن حسن میدان میں نکلے۔ 16 سال کے نوجوان 3 دن کی پیاس، شدید آزمائش، پہلی دفعہ میدان میں نکلے۔ پہلے وار میں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے۔ وہ مظلوم نہیں تھے، یہ دلیر لوگ تھے۔ سناؤ واقعہ خیبر کو، تمام اپنے بچوں کو، حضرت علی کی داستان، تاکہ بچوں کے دلوں سے ڈر نکلے۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ اور پھر فرمایا چاچا یزید کا لشکر بہت بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کر لے آؤں۔ آپ کے پاس تھوڑی دیر گزری۔ عمر بن سعد نے کہا اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسائے گئے اور ایک تیر آپ کی گردن کے پیچھے لگا۔ جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے سے بولی، حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کر دیکھ رہی تھی، پھر بولی حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، اسے اٹھا کر لاؤ۔ حضرت امام حسین انہیں اٹھا کر لائے، لٹا دیا۔ حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر، بتایا جاتا ہے حضور کو جو دیکھنا چاہتے ہو بالکل علی اکبر کو دیکھو۔ میدان میں نکلے تو بڑے لوگ مارے، ان کے بھی گلے میں تیر لگا۔ جب وہ گرنے لگے حضرت امام حسین دوڑ کر آگے آئے، گلے سے تیر کھینچا اور حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صاحب طبری نے ایک جملہ لکھا ہے، کہنے لگے کاش ابراہیم خلیل ہوتے تو میں ان سے کہتا آپ نے بیٹا ذبح کرتے ہوئے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ جناب علی اکبر شہید ہوئے۔ جناب علی اصغر کو اچانک اٹھایا تھا، گلے پر تیر لگا، خون اچھالا آسمان پر، تو کہا مولا دیکھ میں نے 6 مہینے والا بھی دے دیا۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جا رہا، مشکیزہ لے کر نکلے۔ حضرت امام حسین نے ہر جگہ ایک ہی بات کہی، یزید شراب پیتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ حضرت عباس نے پانی بھر لیا لیکن لا نہ سکے، گردن کٹی، پھر شہید ہوئے۔ اور بچوں کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب کمر کمزور ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، مولا علی کی تلوار لی، سر پہ دستار باندھی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ فرمایا زینب گھر تیرے حوالے ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے، حد ہو جاتی۔ اتنے لوگ آپ نے کاٹے، پھر واپس پلٹ کر آئے اور کہا زینب پردے کے پیچھے سے دیکھ میری بہن، انہیں بزدلوں کو جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ مقابلے میں آنے کی، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو جا، یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے، کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا، اور یہ بالیقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام اترے گھوڑے سے اور گرم ترین ریت سے تیمم کیا، پھر سجدے میں سر رکھا۔ جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا، مالک سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ اور پھر کہا مالک تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ پھر ایک آواز آئی، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ حضرت امام حسین وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھا، جسم کربلا میں پڑا ہوا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ یزید چھڑیاں مار رہا تھا امام حسین کے لبوں پر، تو نعمان بن بصری تھے، بولے بدبخت چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے کئی بار حضور پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ یزید کہنے لگا اللہ نے مجھے عزت دی۔ جناب زینب بول اٹھیں
توانا آواز میں بولی۔ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ پھر کہنے لگی تو بکتا ہے، کہتا ہے عزت والا ہو گیا، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا۔ میرے بھائی کا قیامت تک منبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوگا۔ وقت گزرنے دے۔ جب جناب زینب بول رہی تھی، حضور کے ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، نعمان بن بشیر کا ہاتھ پکڑ کر بولے، کہا کیا علی آ گئے؟ یہ علی کی آواز لگتی ہے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے۔ دربار دمشق میں زینب بی بی کا خطاب، منبر پر علی بول رہے ہوں جیسے۔ 3 سال یزید نے حکومت کی، بس پھر کربلا والا قافلہ مدینہ پہنچ گیا، شرابیں عام ہوئیں، مکے پہ حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا، مدینے پہ حملہ کیا گیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں اس بدبخت نے گھوڑے باندھے، صحابہ کو نکال کر اپنا امام مقرر کیا، لیکن امت نے پھر بھی اسے قبول نہ کیا۔ پھر وہ رسوا ہوا، آج تک وہ رسوا ہے، لیکن امام عالی مقام کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔